أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا. وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. अम्मा बाद। मुहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा एहसान है, करम है, फضल है, इनाम है कि उसने हमें एक दीनी मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। ये हफ्तावारी जो दर्स का सिलसिला यहाँ मदरसा दार अब्दुल्ला बिन उमर में जो चल रहा है काफ़ी हफ्तों से, इसी तरीके से आज हमारे दरमियान फ़ज़ीलत शेख अब्दुर्रऊफ़ मौजूद हैं, जो आप लोगों के सामने मुसलमान का किरदार कैसा होना चाहिए उसके मुताल्लिक़ चंद बातें पेश करेंगे। इससे क़ब्ल कि मैं मेहमान ख़ुसूसी को दावत दूँ, मैं इस मजलिस का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से करना बेहतर समझता हूँ। उसके लिए मैं दावत दूँगा अब्दुल खालिक साहब को कि वो आएँ और कुरान मजीद से इस मजलिस का आगाज़ करें। मशकूर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اس کے بعد میں بلا تاخیر فضیلت الشیخ عبدالرب عبدالرؤوف حفظ اللہ ورعاہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے بیان سے مستفید کریں. مشکور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس جہان کا خالق اور مالک ہے، اس کائنات کا رازق ہے. درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے ان پر. عزیز بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں ٹیکنالوجی کا یہ دور ہے، اور ایسا دور جس کے اندر اکثر لوگ علم سیکھتے ہیں یا کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی سے سیکھتے ہیں. یعنی آج میرے خیال میں استاد سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا انٹرنیٹ سے، جتنا کمپیوٹر سے، یا جتنا ان چیزوں سے، اس میڈیا سے سیکھتے ہیں. ٹیلی ویژن چینلز ہوں یا اس طرح کے جو بھی سوشل میڈیا کی یہ چیزیں ہیں. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان پر کیا سکھایا جاتا ہے. یعنی بھلائی کی کتنی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، نیکی کی یا اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنے کی کتنی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور شیطانی پروپیگنڈا اس پر کتنا کیا جاتا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں ہے، یہاں تک کہ ابھی تو ہر جیب میں یہ چیز موجود ہے. یعنی ایک چھوٹا سا موبائل ہے، اس کے اندر دنیا جہان، پوری دنیا اس کے اندر ہے کہ آدمی جو چیز چاہے وہ اس میں سے دیکھ لے، یا جو چیز اخذ کرنا چاہے وہ اس میں اخذ کر سکتا ہے. تو میرے بھائی، اور یہی وجہ ہے کہ انسان یا مسلمان اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ ان کی اکثر حاجتیں ان چیزوں سے پوری ہو جاتی ہیں، اور ان کو ایسی مجالس میں، اسلامی مجالس میں، دینی مجالس میں وہ مزہ نہیں آتا جو ان چیزوں میں آتا ہے. بھلے وہ دین کا علم ہی کیوں نہ ہو، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس میڈیا میں ہر طرح کے لوگ ملوث ہیں. یعنی اس میں کفار بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں. اور اگر کسی شخص کو اس کا طریق یا اس کا راستہ پتہ نہیں ہے کہ کس طرح اس نے اس چیز میں سے استفادہ حاصل کرنا ہے، تو وہ بھٹک جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید یہ بہترین طریقہ ہے مجھے اپنا مقصد حاصل کرنے کا. اور شاید یہی اخلاقیات ہیں جو یہاں دکھائی جا رہی ہیں، اور یہی وہ مقاصد ہیں جو یہاں دکھائے جا رہے ہیں ان میڈیا پر، ان چینلز پر. تو لوگ اسی کو اپنا مدرس یا اپنا ایک قسم کا استاد مانتے ہیں، بظاہر قول سے نہیں، اپنے فعل سے. تو اسی وجہ سے آج کا یہ درس متعین کیا گیا کہ مسلمان کا اخلاق کیا ہے، مسلمان کا کردار کیا ہے، اس کی کیا اخلاقیات ہیں. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہی ہمارے لیے اخلاقیات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے راہ حق ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی کہ اگر کسی نے بہترین زندگی گزارنی ہے، اخلاقیات سے بھرپور زندگی گزارنی ہے، تو وہ ان ٹی وی چینلز یا ان چیزوں پر غور نہیں کرے گا، بھلے وہ کتنے ہی مشاہیر کیوں نہ ہوں، لوگ ان کی کتنی ہی عزت کیوں نہ کرتے ہوں، ان کا لوگوں کے درمیان کتنا ہی مقام کیوں نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لقد كان لكم في
رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ایسی ہے جس میں تمام لوگوں کے لیے اسوہ ہے، تمام لوگوں کے لیے اقتداء ہے کہ وہ ان چیزوں کی اقتداء کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا گیا ہوں اخلاقیات کو پورا کرنے کے لیے، اخلاقی اقدار کو پورا کرنے کے لیے، یعنی اس کی چوٹی تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ ہم سے پہلے بھی بہت سی چیزیں ایسی تھیں، ہم سے پہلے بھی بہت سی شریعتیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو مکمل کر دیا، اور اس میں اعلیٰ ترین شریعت یا اعلیٰ ترین احکامات اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیے، اور آسان ترین احکامات اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں نازل کیے۔ تو اس لیے یہ اس زمانے میں، اس دور میں ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کا مطالعہ کرے، انسان اپنے اسلام کا مطالعہ کرے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے آگاہ کرے، اور یہی نہیں کہ جو اس میڈیا میں نظر آ رہا ہے انہی سے ہی کوئی سبق اخذ کرے، نہیں، بلکہ اس کو سب سے پہلے جو اس کا مدرس ہے یا سب سے پہلے جو اس کو سکھلانے والی چیزیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد صحابہ کا عمل، صحابہ کی زندگی، کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری یا ان کی اخلاقیات کیا تھی، ان سے یہ چیزیں اخذ کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ نیکی نہیں کہ تم اپنا چہرہ قبلے کی طرف، مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ ولکن البر من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکۃ والکتاب والنبیین، کتاب پر، نبیوں پر، اسی طرح فرشتوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وآت المال علی حبہ، یعنی اب اللہ تعالیٰ دیکھیں اس میں کیا اخلاقیات بیان کر رہے ہیں، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، کہ اپنا مال اس میں محبت ہونے کے باوجود، اس کو چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو خرچ کرے، ذوی القربى، قرابت داروں میں، والیتامى والمساکین، یتیموں میں اور مسکین میں، وابن السبیل والسائلین، اور مسافر میں اور سائلین میں جو طلب کرے، وفی الرقاب، اسی طرح گردن آزاد کرانے میں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں گنوا رہے ہیں۔ یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ میرا قبلہ درست ہو گیا کعبے کی طرف تو میں پاس ہو گیا ہوں یا میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں، یہ بالکل اسی طرح کہ کوئی شخص یعنی لا الہ الا اللہ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کا نقیض کرے یا اس کا توڑ لے کر آئے عمل میں، کوئی ایسا عمل کرے جو اس کو توڑ دے، تو اس کا لا الہ الا اللہ اس کے کوئی کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہ سمجھ لو کہ تم مغرب کی طرف منہ کر لو یا مشرق کی طرف منہ کر لو تو تم یہ سمجھو کہ ہم نیکی کی راہ پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور جو وعدہ کرے اسے پورا کرے، اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہر حالت میں صبر کرے، تنگی کی حالت میں بھی اور خوشحالی کی حالت میں بھی صبر کرے، وحین الباس، اور تنگی کی حالت میں، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو سچے، یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی بہت ساری ایسی چیزیں بیان کی ہیں، بہت ساری ایسی اخلاقیات ہیں کہ جن کو اپنایا جائے، اور قرآن میں ہر آیت میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر آیت میں کوئی نہ کوئی خلق ہے، کوئی نہ کوئی امر ہے، یا کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے۔ تو قرآن پورے کا پورا میرے بھائی ان چیزوں کی تعلیمات دیتا ہے، جیسا کہ آپ سورۃ الفاتحہ بھی کچھ دیر پہلے اس کا ترجمہ پڑھ رہے تھے، تو اس میں بھی یہی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں وہ راستہ دکھا، سیدھا راستہ، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر کیا یعنی جو آپ نے ابھی پڑھے ہیں، النبیین والصدیقین والصالحین اور شہداء، تو ان کی صفات یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کو ان کی صفات کے مطابق پکارا ہے۔ النبیین، نبی تو وہ ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے۔
والصدیقین، اور صدق سے یہ لفظ یعنی جو سچے لوگ ہیں صدیقین ہیں، اور شہداء جو شہید ہیں، والصالحین اور نیک لوگ نیک عمل، یہ ساری اخلاقیات اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. کیوں یہ انعام کیا؟ انہی صفات کی وجہ سے، جو ان کی صفات ہیں جو بیان کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ سورۃ الفاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کر جو جن پر تیرا غضب ہوا، جو یہود ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، جانتے تھے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو یہ جانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب والذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تو یہ یعنی ان کے پاس علم تھا، ان کو سب کچھ معلوم تھا، ان کو یہ پتا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، تو لیکن علم تھا، عمل نہیں تھا. اور ولضالین وہ گمراہ عیسائی، یعنی جن کے پاس عمل تھا، یہ لوگ عمل کرتے تھے، مسکین تھے، عمل کرتے تھے، لیکن بغیر علم کے شرک کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید یہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے. تو یہ سب کے سب اخلاقیات ہیں کہ انسان ان چیزوں کو طلب کرے، ان نیکیوں کو طلب کرے اور ان برائیوں سے بچے. اسی طرح حسن الخلق، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامۃ من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن سب سے جو بھاری چیز ہوگی وزن میں، ترازو میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی اعمال میں، وہ یہ ہے کہ حسن الخلق، اچھا اخلاق. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وقولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، وقولوا للناس حسنا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو یہ ہدایت کی تھی فرعون کے ساتھ کہ وقولا له قولا لینا. دیکھیں فرعون ہے جو طاغوت ہے، جو ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی. اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو اس کو کہا کہ وقولا له قولا لینا، کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او ان یخشی، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑے یا وہ ڈرے، لیکن یعنی اس سے نرمی سے بات کرنا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر تمہارا سخت دل ہوتا تو یہ تم سے دور ہو جاتے. یعنی یہ قوم جو ابھی تم پر ایمان لائی ہے، اگر تم ان سے سخت بات کرتے، تمہارا دل ان کے بارے میں سخت ہوتا تو یہ تم سے دور ہو جاتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جب اتاری عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او تو یہ ان آیات میں آپ کو معلوم ہے نا یہ کس صحابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ عبس وتولی. کون صحابی ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کا قصہ معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے کفار مکہ کو دعوت دے رہے تھے تو یہ شخص آیا عبداللہ ابن مکتوم. تو جب اس نے پکارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وجہ سے، حالانکہ یہ شخص نابینا تھے، پتہ ہے نا آپ کو، یہ شخص نابینا تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا محسوس نہیں کیا کہ میں ایسی قوم میں بیٹھا ہوں اور ان کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ شخص آگے اور مجھے بار بار پکار رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا محسوس نہیں کیا، حالانکہ اور کچھ کہا نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی ڈانٹا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی. لیکن یعنی عبس بولتے ہیں کہ چہرے پر لے کر آنا، کیا کہتے ہیں، ناراضگی، چہرے پر ناراضگی لے کر آنا، اس کو عبس بولتے ہیں کہ اس کا وجہ جو ہے معبوس ہے اس طرح. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، حالانکہ اس شخص نے نہیں دیکھی یہ چیز، یعنی اس شخص کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. تو وما یدریک لعلہ یزکی، کہ تمہیں کیا معلوم کہ کون ہے جو نیکی کا راستہ اختیار کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، یعنی بھلے کسی شخص کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنے عمل پر محاسب ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کو تکلیف ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس کو معلوم ہو کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا یا اسے معلوم نہ ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیات اتاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے نابینا تھے، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کیا کیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامۃ من حسن الخلق، کہ حسن خلق، اچھا اخلاق جو ہے یہ قیامت کے دن بہت بھاری ہوگا ترازو میں. اسی طرح
وہ اخلاق جن کی احادیث میں یا قرآنی آیات میں جن کا ذکر کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو ان کی طرف رغبت دلائی گئی ہے کہ ان اخلاقیات کو اپناؤ، ان میں سے چند کا میں ذکر یہاں کروں گا۔ پہلی یہ چیز ہے کہ شبہات سے بچنا، اور آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ اور شبہات سے بچنا میرے بھائی یہ نہایت ضروری ہے۔ بعض لوگ شبہ کی وجہ سے اس میں پڑھتے ہیں کہ بھائی مجھے تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ایسے ہو یا نہ ہو، لہذا کر لو یہ کام۔ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ چیز ایسی صحیح ہے یا غلط ہے تو اس سے بچو۔ بعض لوگ اختیار کرتے ہیں شبہ کی وجہ سے، اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے کہ جب شبہ ہو تو اس سے بچو، نہ کہ اس کو اختیار کرو۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مثال دی تھی کہ اس حدیث میں الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے۔ لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سے لوگوں کو یہ چیز معلوم نہیں۔ ہاں علماء ہیں، علماء ہوتے ہیں جن کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، وہ مشتبہ، ان کے اوپر مشتبہ چیز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، جو ان شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنا دین بچا لیا، اپنی عزت بچا لی۔ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شبہ میں پڑ گیا، یعنی یہ شبہ والی چیز ہے، آپ کو اس کا حکم صحیح طرح معلوم ہے کہ اس میں پڑ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقع فی الحرام۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ کالراعی یرعی حول الحمى، کہ وہ چرواہا جو اپنے کھیت میں چر رہا ہے لیکن اس کے کونے میں چر رہا ہے، اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے، گھاس کھا رہی ہے، یعنی بالکل اس کا جو کھیت کا کنارہ ہے اس کے بعد دوسرے کا کھیت ہے، تو وہ اپنی بکریوں کو بیچ میں نہیں چراتا لیکن کنارے پہ چرا رہا ہے۔ اس کو یہ خوف بھی ہے کہ کوئی بکری ادھر نہ چلی جائے۔ بھائی جب تم کو خوف ہے، جب اس میں شبہ ہے کہ تمہاری بکری ادھر چلی جائے، اس کے کھیت سے کچھ نہ کھا لے یا اس کو خراب نہ کر دے، تو تم کنارے پر کیوں چل رہے ہو؟ تو تمہیں چاہیے کہ اپنے کھیت کے بیچ میں چلو، اپنی بکریوں کو بیچ میں لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ، کہ اس کو شک ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ شاید اس کی بکریاں اس طرف چلی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شبہ، یعنی اس کی مثال یہ شبہ ہے، تو یہاں اس کو بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہماری زندگی میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس میں شبہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے لہذا کر لو یہ، اور بعض اوقات بندہ کہتا ہے کہ چونکہ معلوم نہیں ہے تو اس سے بچو، بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے۔ اسی طرح جو دوسری چیز ہے اور بہت ہی اہم چیز ہے، اور بہت سے مسلمان اس چیز میں ملوث ہیں، وہ ہے غض البصر، کہ اپنی نگاہ نیچے رکھنا۔ یہ بہت سے لوگوں میں نہیں ہے کہ جب بازار میں آپ دیکھیں چلیں تو لوگ، یعنی بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نظر ایک بار چلی جائے تو وہ اپنی نظر دوسری بار جھکا لیتا ہے یا دوسری طرف کر لیتا ہے، لیکن بعض لوگ یعنی مسلمان یہ حالت ہے کہ اگر کوئی عورت ہے تو اس کو پھر دیکھتا ہے بھلے اس نے پردہ کیا یا نہیں کیا، وہ اس کا عمل ہے، اس کے ساتھ انسان اپنے اعمال پر محاسب ہے۔ یعنی یہ نہیں کہے گا کہ اگر وہ یہ چاہتی کہ میں اس کو نہ دیکھوں یا اس کی طرف میری نظر نہ پڑے تو وہ پردہ کرے، ایسی بات میرے بھائی نہیں ہے۔ اور یعنی یہاں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر اگر وہ پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، بشرط یہ کہ وہ زینہ اختیار نہ کرے۔ تو جو وہ عورتیں جن کو نکاح کی امید نہیں، یعنی بڑی عمر کی عورت ہوگی جس کو یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کی طرف راغب ہوگا یا وہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجازت دی ہے، لیکن یہاں علماء بولتے ہیں کہ اس کے باوجود یعنی مسلمان کے لیے اجازت ہے کہ پھر بھی اس کو دیکھے، اس کی طرف نظر اٹھائے، پھر بھی اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تو بوڑھی عورت ہے یا بڑی عورت ہے، لیکن تو یہاں جوان یا کوئی اس طرح تو بعض لوگ اس کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، حالانکہ یہ چیز حرام ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم، کہ مومنوں کو کہہ دو کہ یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ اور میرے بھائی یہ آنکھ جو ہے یہ ذریعہ ہے شہوت کا، یہ آنکھ جو ہے یہ ذریعہ ہے شہوت کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس کے بعد کیا کہا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اپنی آنکھیں نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ مطلب یہ کہ جو
نہیں رکھتا نیچی وہ اس کا بہت خدشہ ہے کہ وہ کسی برائی میں پڑ جائے, کسی فتنے میں پڑ جائے, بہت بڑا اس کا خدشہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ چیز یہ چیز ان کے لیے پاک ہے, یہی چیز ان کے لیے پاک ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان اسباب کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ یعنی ان چیزوں کو اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ نے جن کا حکم دیا ہے. اختیارات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ مرد اور عورت اکیلے کسی جگہ پر اختلاط ان کا نہ ہو. اور اسی طرح یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایون مساجد کے اندر, یعنی مسجد کے اندر بھی ان کا کیا حکم ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان خیر صفوف الرجال اول, کہ مردوں کی بہترین صف کون سی ہے, پہلی. وشرها آخرها, اور ان میں سب سے شر صف کیا کون سی ہے, آخری. اور عورتوں کی سب سے شر والی صف کون سی ہے, پہلی. اور خیر والی صف ان کی آخرها, آخری. وہ اس لیے کہ تاکہ کیونکہ آخر میں جو عورت ہے وہ زیادہ محفوظ ہے اس سے جو اس کے بعد ہے. تو اسی طرح جو مرد آخری صف میں ہے وہ فتنے سے زیادہ قریب ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان کی. حالانکہ یہ مساجد اور یہ اسباب ہے میرے بھائی, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان کسی کی نیت پر شک کر رہا ہے, یہ مطلب نہیں. یعنی بعض لوگ ایسا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنی اعلیٰ مقام ہے اور تم یہ سمجھ رہے ہو, بہت سے لوگ اس طرح سمجھتے ہیں. یعنی جب ان کو بولا جائے کہ بھائی یہاں یہ اس طرح نہیں ہے, یہ غلط ہے یا اس طرح, تو وہ سمجھے گا کہ یا بڑی عمر کا آدمی ہو, کسی کوئی لڑکی ہو یا عورت ہو, یا اس کی طرف نظر پڑ جائے, اس کو کوئی کام ہو, تو اگر اس کو بولا جائے کہ بھائی یہ حرام ہے, اس غیر شادی شدہ یا وہ جو محرم نہیں ہے عورت اس کی طرف دیکھنا, تو وہ سمجھے گا کہ یہ تو میری توہین کر رہا ہے, میں اتنی بڑی عمر کا ہوں اور میری عمر یہ ہے اور یہ. تو یہ میرے بھائی یہ سب غلط چیزیں. انسان کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا, نیت تو معلوم ہی نہیں ہے ہمیں, کسی کی نیت معلوم نہیں ہے. نیت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. لیکن بظاہری جو ہے وہ یہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کا ہمیں حکم دیا. اسی طرح جو بہت بڑی چیز ہے جن میں اکثر لوگ ملوث ہوتے ہیں اور یہ انتہائی بد اخلاقی میں بھی شمار ہوتی ہے, وہ ہے زبان کا غلط استعمال. اس زبان کا غلط استعمال. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, لمبی حدیث ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ, کہ کیا لوگوں کو یہی چیز ہے, زبان ہی ہے جو لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں لے جائے گی, یا ناک کے بل گھسیٹ کر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. کس کی وجہ سے, اس زبان کی وجہ سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے اپنی زبان اور اس کی شرمگاہ کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو چیزیں. تو میرے بھائی زبان, اس کا غلط استعمال انسان کو بہت بڑی مصیبتوں میں پہنچا دیتا ہے. غیبت, نمیمت, چغل خوری, غیبت اور جھوٹ, اور اس طرح بہت سے ایسے اعمال ہیں جو زبان سے انسان کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتے ہیں. اور یہی زبان ہے جس کی وجہ سے انسان بہت اعلیٰ مراتب تک بھی پہنچ جاتا ہے اگر وہ اس کا صحیح استعمال کرے, اگر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تر رکھے, اگر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جاری رکھے تو اس کا مرتبہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے حسن الخلق کے بارے میں کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا, کہ قیامت کے دن جو سب سے پسندیدہ شخص ہوگا میرے نزدیک اور سب سے قریب ترین جو شخص ہوگا میرے نزدیک وہ ہوگا یوم القیامہ, قیامت کے دن احاسنکم اخلاقا, جس کا خلق سب سے اچھا ہوگا, جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن الخلق یقوم علی اربعۃ ارکان, کہ حسن الخلق 4 چیزوں پر قائم ہے. ایک ہے الصبر, صبر پر, اور ایک ہے العفت, یعنی اپنی نفس کو, اپنی ذات کو, اپنی عزت کو بچانا, عفت, والشجاعہ, اور شجاعت, والعدل, اور انصاف. یہ 4 چیزیں ہیں جو حسن الخلق کی ارکان ہیں. اسی طرح ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تتم التقوى الا بحسن الخلق, کہ تقوی جو ہے وہ حسن الخلق کے بغیر کامل نہیں ہے. یعنی کوئی شخص متقی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ حسن الخلق نہ ہو, جب تک اس کا اخلاق اچھا نہ ہو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص بد اخلاق ہو اور ہم کہیں کہ یہ متقی بھی ہے, یہ غلط ہے.
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی تمہارا خلق بہت عظیم ہے، تم اخلاق کے عظیم قدروں پر ہو۔ اسی طرح ان چیزوں میں، ان اخلاقیات میں ایک چیز ہے تواضع، اور یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ یہ اکثر لوگوں میں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، یعنی وہ شخص متواضع ہوگا، مسکینوں کی طرح رہے گا، لیکن جیسے اس کے پاس مال آئے گا تو پھر اس کے اندر تکبر آئے گا، پھر اس کے اندر تو یہاں پتہ چلتا ہے جب اس کے پاس مال ہو تب پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص میں تواضع ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کے پاس مال نہ ہو وہ تو ہوتا ہے مسکین، متواضع، سب لوگوں کے سامنے خاموش رہنا یا چپ کر کے رہنا، لیکن جب مال آتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ متواضع شخص کون ہے اور کون نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ مجھے اس طرح نہ اوپر اٹھاؤ یا میری اس طرح تعریف نہ کرو جس طرح لوگوں نے عیسی ابن مریم کی تعریف کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله، میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ کہو، عبداللہ کہو۔ تو یہاں آپ سب، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہاں ایک اور بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقولوا انا افضل من یونس بن متى، کہ مجھے یہ نہ کہو کہ میں یونس بن متى سے بہتر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو مطلب یہ کہ تواضع، یعنی کوئی شخص اس طرح کی برابری کے مقابلے میں یہ الفاظ استعمال کرے کہ فلاں اس سے افضل ہے، فلاں اس سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، یعنی یہاں جو چیز منع کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دو نبیوں کے مقابلے میں یہ نہ ہو کہ فلاں نبی فلاں سے افضل ہے، اس طرح نہ ہو، اس طرح اس کی ممانعت ہے حدیث میں۔ اسی طرح جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کان یکون فی محنۃ اہلہ، تعنی خدمت اہلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، ان کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے جب گھر میں آتے تھے۔ فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، جب نماز کا وقت آتا تھا تو پھر نماز کو چلے جاتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں کہنا یخیط ثوبا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سیتے تھے، یعنی اپنا کرتا یا اپنا کپڑا سیتے تھے۔ ویخصف نعلا، اسی طرح اپنے جوتے کو بھی سیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی یہ اپنے اعمال ہیں۔ اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی تکبر نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا۔ لیکن آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، یعنی اس کے باوجود کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی یا جو صحابہ کے پاس تھی۔ یعنی آج کا بڑا سے بڑا بادشاہ بھی دیکھ لیں تو اس کے پاس کتنی حکومت ہے، اور اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت دیکھیں کتنی بڑی تھی، اور ان کا یہ خلق دیکھیں، ان کے اندر تواضع دیکھیں، اور آج چھوٹا سا ملک کا بادشاہ ہوگا یا وزیر اعظم ہوگا تو اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھے گا کہ میں، لیکن ان کے پاس اتنی بڑی سلطنت تھی، کتنے ممالک ملا کر، لیکن ان کے اندر ایسا کوئی تکبر یا ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تھی، اور آج کل کے دور کے جو لوگ ہیں ان کی تعلیمات انٹرنیٹ سے ہیں، ان کی تعلیمات غیر مسلم لوگوں سے ہیں، تو ان کے اندر صرف مادیت پرستی ہوتی ہے کہ ایک مقصد ہے اس کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ اسلام کی دھجیاں اڑ جائیں، اسلام پر عمل نہ کرے، بس ایک مقصد ہے جس کو انہوں نے حاصل کرنا ہے کسی بھی طریقے سے، اور یہ غلط ہے۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انا واللہ قد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر والحضر وكان يعود مرضانا، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے تھے سفر میں، فی السفر والحضر، حضر میں بھی اور سفر میں بھی۔ تو وكان يعود مرضانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مریضوں کی عیادت کرتے تھے، یعنی مریضوں کے پاس آتے تھے، ان کو پوچھتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس یہودی لڑکے کا واقعہ بھی معلوم ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے اس کے پاس، اور اسی طرح وہ لونڈی جو جھاڑو پھینکتی تھی، جب اس کی وفات ہوئی اور لوگوں نے اس کو دفنا دیا یہ سمجھ کر کہ
عام عورت ہے، مسلمان تھی حالانکہ، لیکن اس کو دفنا دیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے اس کی وفات کے بارے میں. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے. وَيَتْبَعُ جَنَائِزَنَا، اور ہمارے جنازے میں شریک ہوتے تھے. وَيَغْزُو مَعَنَا، اور غزوے میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے. تو مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں میں سب لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے تھے. اور یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں یا یہ ہے یا بادشاہ ہیں تو ان چیزوں میں شریک نہ ہوں، یا اپنے لیے ان چیزوں کو غلط، جس طرح کہ آج کل کے لوگ یا آج کل کے بادشاہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہماری توہین ہے، ہماری توہین ہے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہے کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو نہیں مارا. ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدی ولا امرأة، اور نہ کسی عورت کو مارا ہے، ولا خادما، اور نہ کسی خادم کو مارا ہے، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، مگر جہاد میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جہاد میں، وہاں قتال کیا، وہاں لڑائی کی ہے. لیکن عام زندگی میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہاتھ نہیں مارا، کسی کو ہاتھ نہیں مارا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کے بارے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، کنکر مارے گئے طائف کی وادی میں دعوت کے وقت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا جب فرشتے آئے پہاڑوں کے اور مطالبہ کیا کہ اگر آپ حکم دے تو ہم ان کو ان دونوں میں پیس دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے ان میں ایسی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں. اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر، یعنی وہ قوم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی گھر میں، اپنے رشتہ دار تھے، ان کو نکالا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کہا تھا کہ اذهبوا فانتم طلقاء، کہ جاؤ تم آزاد ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کسی سے بدلہ نہیں دینا، جاؤ آج تم آزاد ہو. اور بلکہ بعض تو ایسے بھی تھے جو بہت سخت دشمن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو کہا تھا، جیسا کہ ابو سفیان، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بنا لے اس کو، جو چلا جائے اس کو بنا. تو اس طرح کی چیزیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر اس طرح تھا کہ ان سب چیزوں کو معاف کر دیا. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ان سے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ قرآن. یعنی قرآن میں جو چیز ہے، جتنے اوامر ہیں، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق تھا، اور جو نواہی ہیں ان سے بچنا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی کے بعد نیکی کرو، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیمات دی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح آخری جو چیز ہے جس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں وہ ہے صبر. صبر یہ بھی ایک عظیم رکن ہے جس کے بارے میں سورۃ العصر میں بھی بیان کیا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور اس کی 3 اقسام ہیں. ایک تو نیک کاموں پر صبر کرنا، نیک کام یعنی عبادات پر، یعنی کیونکہ یہ بھی اس میں ایک مشقت ہوتی ہے، اس میں ایک یعنی مکلف ہے، یہ ایک تکلیف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ایک کام ہے. تو ان عبادات پر صبر کرنا یہ بھی ایک صبر کی ایک قسم ہے. یعنی رات کو آدمی اٹھے، اپنی نیند چھوڑ کر نماز پڑھے، تہجد کی نماز یا فجر کی نماز، تو یہ ایک صبر ہے کہ ان عبادات پر صبر کرنا. اسی طرح دوسری جو قسم ہے وہ ہے معاصی کو چھوڑنے میں، جو گناہ کو چھوڑنے کے لیے جو انسان صبر کرتا ہے، یعنی اس کے سامنے سب چیز ہے لیکن اس کے باوجود وہ صبر کرتا ہے اور ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتا، ان محرمات میں نہیں پڑتا. اسی طرح جو تیسری قسم ہے جو ہم سب کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا. اور یہ اس پہ اکثر لوگ صبر کرتے بھی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو نہیں بھی کرتے. یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جن کو مجبوراً صبر کرنا پڑتا ہے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ اس مصیبت کے شروع میں ہی صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں تو اس پر ان کو اجر ہے.
اس پر ان کو اجر. لیکن اس پر اگر واویلا مچائیں, پہلے ہائے اور شور, اور اس کے بعد جو ہے پھر کہیں کہ اب ہم صبر کرتے ہیں, تو ایسا صبر نہیں ہے, بلکہ صبر جو ہے وہ پہلے ہی بار ہوتا ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں اخلاقیات کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خلق کی توفیق دے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.